بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صداقت زمان ہوں۔ ناظرین، میں 2-3 دن سے گزارش کر رہا تھا، التجا کر رہا تھا اور اللہ سے بھی یہی دعا کر رہا تھا کہ خدا را ہمارے حکمرانوں کو ایسی سوچ دے، ایسی چیزوں کی طرف مائل کر دے۔ لیکن جو پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب، ان تک تو میری آواز نہیں پہنچ سکتی اس وقت، لیکن اللہ نے میری آواز سنی اور انہوں نے آج ایک بہت بڑا اہم قدم اٹھایا ہے جو کہ اس وقت انتہائی ضروری تھا پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے، اور انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج انہوں نے جو لگژری اشیاء کی امپورٹ ہے ان پر پابندی لگا دی ہے، اور یہ اس وقت پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو اس چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا شاید، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی چیز پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ اس وقت انتہائی نازک صورتحال کا شکار ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس موجودہ پیسے وہ دن بدن ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ پورے ملک کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ ان سے ہو رہی ہے اور باہر سے ہمیں پیسے نہیں مل رہے۔ تجارت کا جو ایکسپورٹ امپورٹ ہے وہ بھی بند ہو چکا ہے، تو جو چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں وہ ہم اپنے پیسوں سے منگواتے ہیں، تو ایک تو اس کی وجہ سے ہمارے روپیہ کے قدر پہ اثر پڑے گا، ہمارے روپیہ نیچے جائے گا اور جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ دن بدن بڑھتا جائے گا۔ اور آج جو انٹر بینک میں ڈالر کی ریٹ ہے، اگر آپ کو پتہ چلے تو انٹر بینک میں جو ڈالر کی خرید و فروخت ہے وہ ڈبل سینچری کراس کر گئی ہے، جو کہ کسی بھی ملک کے لیے، نہ صرف پاکستان کے لیے، انڈیا کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے، بلکہ چائنا جیسی بڑی ملک کے لیے بھی انتہائی تشویشناک ہے۔ ڈالر انتہائی آسمان کو چھو رہی ہے اس وقت، اور جتنا بھی ڈالر مہنگا ہوتا ہے جو ہم پہ قرض ہے وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ آپ اگر ایک گھر کا ایگزامپل لے لیں تو جو آپ کو پیسے دے رہے ہیں، قرض جات دے رہے ہیں، کسی بھی ملک ہو یا کسی دوسرا بندہ آپ کو قرض دے رہا ہے کہ اپنے گھر کے لیے کچھ سامان لینی ہے آپ نے، اور وہ آپ کو $10 دے دے، 5% انٹرسٹ پہ دے دے۔ ہمارے قرض تو بہت بڑے انٹرسٹ ہے، لیکن میں آپ کو سمپل ایگزامپل دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو واپسی میں $15 دینے ہیں۔ تو ڈالر آپ کو دیتے ہیں، وہ اس وقت ڈالر کی قیمت ہوتی ہے $10، لیکن جب آپ واپسی کرتے ہیں تو اسی وقت کے ڈالر کی قیمت پہ آپ پیسے واپس کرنے پڑتے ہیں۔ تو آپ نے اگر $10 ڈالر کی قیمت اگر $10 ہے اور آپ نے پیسے لون لے لیے کسی سے، اور پھر آپ نے واپس کرنا ہے اور اس وقت ڈالر کی قیمت $20 ہے، تو آپ نے ان $20 کے حساب سے آپ نے ان کو پیسے واپس کرنے ہیں۔ تو جتنا ڈالر مہنگا ہوتا ہے پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے ڈب جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، دب جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے گریز کرنا چاہیے، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے اس قسم کی اگر ہم نے اقدام نہیں اٹھائے اس وقت تو پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کی طرف چلے جائے گا۔ اس وقت میں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اگر اس وقت یہ نہ ہوتا، یہ امپورٹ ہم نے بند نہ کی ہوتی، تو پاکستان کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس سے ہمارا ملک بمشکل 2 سے 3 ہفتے تک چل سکتا تھا۔ دوسری طرف جو خوشان بات ہے، پاکستان کی جو فائنانس منسٹری ہے وہ قطر کے جو دارالخلافہ ہے دعا پہنچ چکی ہے، وہاں پہ ان کے ڈائلاگز شروع ہے، اور تقریباً ایک ہفتے تک یہ مکالمات اور یہ ڈائلاگز چلتے رہیں گے۔ امید ہے اور یہی التجا ہے کہ ہمارے جو مذاکرات ہیں وہاں پہ یہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس حکومت کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے حکومت میں آ کے کون سے فیصلے کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے ہیں، کیونکہ 2 وزیر اعظم تھے، ایک تو پاکستان میں بیٹھا ہے شہباز شریف صاحب، دوسرا وہ لندن میں بیٹھا ہے نواز شریف صاحب۔ یہ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا جو سٹیپ لینا ہے یہ وہ خود نہیں لے سکتا، کیونکہ ان کو پولیٹیکل سائنس والے اور لا والے اسٹوڈنٹس سمجھتے ہیں ان کو ٹیٹولر ہیڈ کہا جاتا ہے، جو برائے نام ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، بس صرف ان کو اپنے وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا ہے، سارے فیصلے لندن سے آتے ہیں۔ اور جو ہمارا وزیر خزانہ ہے مفتا اسماعیل صاحب، وہ بھی فیصلے لندن سے لیتے، ان کے بس میں بھی کچھ نہیں ہے، وہ جو بھی فیصلہ لیتے ہیں تو پہلے سردار صاحب کو جو سابقہ وزیر خزانہ ہے ان سے مشورہ لیتا ہے کہ میں نے کون سا فیصلہ کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا ہے، اور وہ لوگ سیاسی لوگ ہیں تو وہ پھر اپنے مفاد اور اپنی سیاسی فائدے کے لیے بھی پھر سوچتے ہیں کہ ہم نے ایسے فیصلے کرنا ہے کہ آئندہ کے الیکشن میں ہمیں ووٹ بھی پڑے اس کے ذریعے سے۔ لیکن اس وقت ووٹ سے پولیٹیکل پارٹی سے ہر چیز سے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ اس وقت ہے پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی معیشت کو بحال کر۔ اگر ہم نے اس وقت پاکستان کی معیشت کو نہ سنبھالا تو پھر ہم سے کبھی بھی نئی حکومت بھی آ جائے گی تو یہ سنبھل نہیں جائے گی، یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں۔ دوسرا جو سب سے اہم نیوز ہے یا خبر ہے وہ میں آپ کو بتا دوں
کہ پاکستان کے جو سابقہ وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار صاحب، ان کے خلاف گرفتاری کی وارنٹ جاری ہو گئی ہے، اور ان کے کیس میں 2-3 لوگ ملزمان اور بھی ہیں، اور چیف جسٹس نے ریمارکس جاری کیے جو کہ اسلام آباد کے ہیں، نیب عدالت کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے ریمارکس جاری کیے کہ آپ تینوں کا فیصلہ بھی تب ہوگا جب اسحاق ڈار صاحب وطن واپس آ جائے اور ہم ان کو گرفتار کر لیں۔ تو ان کی گرفتاری کی وارنٹ جاری ہو گئی ہے، اور جلد سے جلد وہ پاکستان آ جائے گا انشاءاللہ، اور ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اور ان پر جو کیس ہے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، تو کسی پر بھی کیس ہو وہ صاف ہونا چاہیے، عدالت کو رجوع کرنا چاہیے۔ جو نیب کا کیس ہو نیب عدالت میں جانا چاہیے، جو ایف آئی اے کا کیس ہو ایف آئی اے میں جانا چاہیے۔ لیکن جو یہ مسئلے بن رہے سارے، یہ جو نیب نے بنائے، سپریم کورٹ نے بنائے ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بنائے یا لاہور ہائی کورٹ نے بنائے، جتنے بھی کیسز ہیں یہ جتنی جلدی ان کے سنوائی ہو جاتی ہے تو یہ ملک کے لیے بھی ٹھیک ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی یہ بہتر ہے۔ دوسرا جو پنجاب، آپ کو پتہ ہوگا بہت سے مختلف سے چینلز نے ان کو رپورٹ کیا ہے کہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے ان کو صد اکثریت چاہیے 184 ووٹ کا۔ تو اس وقت جو حالات ہے وہ ایک پارٹی کے پاس بھی 184 ووٹ نہیں ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، نہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو 183 ووٹ تھے ان میں سے جو 25 منحرف ہو گئے۔ تو جو کل کا ریمارکس تھا چیف جسٹس کا، انہوں نے جو فیصلہ سنایا 63(1) کی تشریح کے مطابق، تو انہوں نے فیصلہ سنایا کہ جتنے بھی منحرف اراکین ہیں ان کو ڈی سیٹ کیا جائے گا۔ اور آج جو فیصلہ آنے والا ہے وہ ہے نیشنل اسمبلی کے بارے میں۔ تو پنجابی اسمبلی میں 183 تھے پاکستان تحریک انصاف کے سیٹ، انہوں نے 25 لوگ منحرف ہو گئے تھے، تو جو 25 لوگ ڈی سیٹ ہو گئے تو باقی رہ گئے 158 کے ساتھ آپ پاکستان مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ کا جو چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کی جماعت ہے ان کے 10 سیٹ ہے، اگر وہ ملا لے تو یہ کل بن جاتا ہے 168 یعنی 168 بن جاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے 165 سیٹ، 4 لوگ منحرف ہو گئے تھے وہ ڈی سیٹ ہو گئے تو باقی رہ گئے 161 61۔ اس کے ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 رکن ہیں، 7 صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ چلیں گے کیونکہ یہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، تو یہ ہو گئے 168۔ اس کے ساتھ 5 جو لوگ آزاد سیٹ سے پاس ہو گئے ہیں وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، تو وہ ہو گئے 173، اور ایک ہے راہ حق پارٹی کا، اور وہ جو اگر ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو یہ ہو گئے 174۔ تو نہ 174 سے وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، نہ 168 سے بن سکتا ہے، تو دونوں صورتوں میں وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ جو گورنر ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ سے خلف لیتا ہے، لیکن گورنر بھی موقع پر موجود نہیں ہے کیونکہ ان کو بھی ہٹایا ہوا ہے۔ تو پنجاب کی جو صورتحال ہے، پاکستان کی سیاست کا سارا فوکس اب پنجابی اسمبلی کی طرف چلا گیا، جو بھی کرنا ہے اسی وقت کرنا ہے۔ یہ فیصلہ اگر پہلے آتا پھر بھی اچھا ہوتا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہ بن جاتا، یہ لوگ تنقید نہیں کرتے عدالتوں پر، اور نہ پاکستان کی معزز جج صاحبان جو ہے وہ بھی تنقید کا شکار نہ ہوتے۔ لیکن چلو دیر آئے درست آئے، لیکن اب جو فیصلہ آیا ہے یہ بھی پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے، اور پاکستان کے جو سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان، انہوں نے بھی خوشائند قرار دیا ہے، شیخ رشید صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے، بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں ٹویٹ کیے ہیں کہ یہ خوشائند بات ہے ہمارے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے۔ لیکن جو آج کا فیصلہ آنے والا ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ جو پاکستان کے وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، اب یہ کتنے دیر تک وزیر اعظم رہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس صرف 2 سیٹ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے 174 ووٹ لیے تھے، آپ کو پتہ ہوگا، اور 174 میں سے 2 لوگ ہیں جو پاکستان کی تحریک انصاف سے چلے گئے تھے۔ تو اگر وہ ڈی سیٹ ہو جاتے، وہ جو ایک تھا طارق بشیر چیمہ صاحب اور دوسرا تھا چودھری شجاعت حسین کا بیٹا صالح حسین صاحب، اگر وہ ڈی سیٹ ہو جاتے تو یہاں پہ بھی ان کی اکثریت ختم نہیں ہو جاتے، لیکن وہ وزیر اعلیٰ 172 پر بھی بن سکتے، وزیر اعظم بن سکتا ہے، 172 درکار ہوتے ہیں ان کے لیے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنے دیر تک یہ رہ سکتے ہیں اور کتنے بڑے فیصلے یہ لے سکتے ہیں۔ اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کو اس وقت
किसी भी चुई मुई की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त बड़े पैसे लेने की ज़रूरत है। IMF के पास भी जाना है, महंगाई को भी कंट्रोल करना है, पेट्रोलियम मसनूआत को भी जो सब्सिडी इमरान खान ने दी थी उनको भी कंट्रोल रखना है। अगर आपने कंट्रोल नहीं रखा तो जो सारा वोट बैंक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उनके पास एक टूल था, उसके ज़रिए उन्होंने सब्सिडी दी थी आवाम को। वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इस वक्त वो ज़रूरी नहीं है। जब ज़रूरी हो जाए तो मैं आपको ज़रूर उनके बारे में बता दूंगा कि उन्होंने सब्सिडी कहाँ से दी और क्यों दी उस वक्त। अच्छा, जो महंगाई है वो पूरी दुनिया को लपेट में ले रही है, तो मेरा सबसे गुजारिश है कि महंगाई को कंट्रोल करना सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, इज्तिमाई ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि इनफरादी ज़िम्मेदारी भी है। और ये महंगाई तकरीबन 2 साल तक चलेगी, ये मैं आपको ख़बर देता हूँ। और आप अपने साथ ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख ले, या ये लिख ले कि ये महंगाई चलेगी, ये कंट्रोल नहीं है। कोई भी हुकूमत आ जाए, इमरान खान की हुकूमत आ जाए, नवाज़ शरीफ साहब की, जरदारी साहब की, या इवन मार्शल लॉ भी आ जाए, खुदा न ख्वास्ता मार्शल लॉ भी आ जाए, तो ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते इस वक्त। कोई भी हुकूमत महंगाई को कंट्रोल नहीं कर, क्योंकि महंगाई ने पूरी दुनिया को लपेट में ली है। आप श्रीलंका को देखें, आप इंडिया को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें। उनके जो वज़ीर-ए-आज़म साहब आए, उन्होंने बयान जारी किया है कि हमारे पास जो करंट अकाउंट है वो इंतहाई कम है और जो चीज़ें हैं वो इंतहाई महंगी है, तो वो भी इंपोर्ट को बंद करने जा रहे हैं। तो महंगाई पूरी दुनिया में है, तो इसलिए गुजारिश है कि इनफरादी तौर पर अपने आप से शुरू करें कि हमने महंगाई को किस तरह कंट्रोल करना है। जो बड़े बड़े महंगे फ़ोन हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, जो आईफोन है, जो आईफोन X है, 11 प्रो, 12 प्रो मैक्स, आईफोन 13 तक आ चुके हैं, तो उनको ख़रीदने की बजाय अगर हम पाकिस्तानी मेड कोई चीज़ ख़रीद ले इस वक्त, इस मुल्क की कामयाबी के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, तो इससे ना तो हम बड़े बड़े स्टार्स हैं और ना हम बड़े बड़े बिज़नेस टाइकॉन हैं कि हमारे इकॉनमी पे असर नहीं पड़ेगा। हम गरीब लोग हैं, तो हमें सस्ती चीज़ें इस वक्त लेनी चाहिए। दूसरी जो बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल है, हायाबूसा है या हार्ले डेविडसन है, उनकी जगह अगर हम पाकिस्तानी मेड मोटरसाइकिल 70 लेते और ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें, क्योंकि विदिन सिटी आप मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जा सकते हैं वहाँ पे। एक तो पेट्रोल का खर्चा कम होगा, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेट्रोल हमारे अपने तो है ही नहीं। ये नहीं है कि हम कराची से पेट्रोल लेते हैं या आप बलूचिस्तान से निकालते हैं, पेट्रोल हम सारा बाहर से लेते हैं। और जब हम बाहर से लेते हैं तो $200 का हो चुका है, तो वही डॉलर्स में हमने पेट्रोल लेने होते हैं, डीजल लेने होते हैं, केरोसिन ऑयल लेने होते हैं, घी, कुकिंग ऑयल, दालें, सारी चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये मुल्क की इकानमी पे बर्डन पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम विद इन सिटी ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉक किया करें, पैदल चला जाया करें। अगर वो भी नहीं हो सकता तो फिर मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें। बड़ी गाड़ियों से इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ किया जाए। AC की बजाय अगर हम रूम कूलर इस्तेमाल करें 12 वोल्ट पे जो चलती है, और जो शमसी पे हम चलाए जाते हैं वही चीज़ें इस्तेमाल करें, तो इस वक्त बेहतर है। क्योंकि बिजली की यूनिट इंतहाई महंगी हो गई है, और ये महंगी हुकूमत ने नहीं की, बल्कि ये इंटरनेशनल जो चीज़ें हम लेते हैं, हम तेल के ज़रिए बिजली बनाते हैं, तो तेल बाहर से आता है जैसा मैंने आपको बताया। तो उनकी जगह अगर हम शमसी पे कन्वर्ट हो जाए तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पोर्टेड कपड़ों के ज़रिए जो ताइबो है और ये सना सेपिनास का है और ये मारिया बी है, उनकी जगह हम पाकिस्तानी मेड सस्ते से कपड़े ख़रीदें। 500 से लेकर 1000 तक एक अच्छा सूट मिल सकता है। और जो महीने में हम 4-4 सूट सिलवाते थे, उनकी जगह अगर हम 4 महीने में 1 सूट सिलवाए तो भी गुजारा चल सकता है। तो इस वक्त ही अपनी पर्सनालिटी और अपनी चीज़ों को इतना फोकस ना किया करें, बल्कि पाकिस्तान की पर फोकस करें, पाकिस्तान की आवाम पर फोकस करें, गरीबों की आवाम पर फोकस करें, उन चीज़ों पर लगाए तो ये अच्छा होगा। किफ़ायत शायरी अल्लाह ताला को भी पसंद है, अल्लाह ताला के नबी को भी पसंद थी किफ़ायत शायरी करना। फजूल खर्ची से इस वक्त अगर हम जितना भी परहेज़ कर सकते हैं परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क का सवाल है। और जो बड़ी एलीट क्लास के लोग हैं, जो वज़रा है, जो मेंबरान सूबाई असम्बली है, नेशनल असम्बली है, सेनेटर्स हैं, हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, बड़े बड़े ओहदों पे, बड़े बड़े पोर्टफोलियोज़ पे जो बैठे हैं, अगर उनके जो हुकूमत की तरफ से उनको जो क्या कहते हैं प्रिविलेजेस उनको मिलती है, अगर उनको कम किया जाए, तकरीबन 70% भी कम किया जाए, तो ये पाकिस्तान के अवाम के लिए इस वक्त ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। इतनी ज़रूरी है जितना एक इंसान के लिए कहना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे इकॉनमी बिल्कुल कोलैप्स की तरफ जा रही है। तो अगर उनके जो अखराजात है वो कम किया जाए, उनको जो पेट्रोल मिलती है, मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊँ कि 10 लीटर मिलती है, अगर उनको कम करके 2 लीटर दिया जाए तो ये 8 लीटर पाकिस्तान की आवाम को
مہیا ہو سکتی ہے۔ اس طرح ان کو بہت سی چیزیں، بجلی بھی ان کو فری ملتی ہے، دوائیاں فری ملتی ہے، اور صحت کے سہولیات وہ فری ملتی ہے۔ یہ عوام پہ لگنا چاہیے، ان کو تھوڑا سا اس وقت ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے۔ جو اربوں پتی لوگ ہیں، جو ریئل اسٹیٹ کے بڑے بڑے ٹائکون ہیں، مافیاز ہے، ان کو ٹیکس کا چھوٹ دیا ہوا ہے۔ کسی بھی حکومت نے ان کو جو ٹیکس کا چھوٹ دیا ہے وہ کم نہیں کیا، ایون عمران خان نے بھی ان کو کم نہیں کیا۔ تو اس وقت ان کو جو ٹیکس کا چھوٹ دیا ہوا ہے ان کو ٹیکس زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، اور ان کے جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ غریب عوام پہ لگنا چاہیے۔ جس طرح کرونا کے وقت عمران خان نے احساس راشن پروگرام کا افتتاح کیا تھا، یا دوسرا کیا تھا 12,000 کا جو پیسے دیتے تھے خاندان کے بڑے فرد کو، اگر ان کی طرح اس نیٹ ورک کو استعمال کیا جائے یا دوسرا نیٹ ورک بنایا جائے اور غریب کے وہ یہ پیسے فراہم کیا جائے، تو اس وقت پوری دنیا مہنگائی کی کنٹرول میں ہے، تو پاکستان کو کے عوام کو تھوڑا ریلیف بھی اس وجہ سے مل سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔